ایک سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ بد مذہب استاذ کی تعظیم کرنا کیسا، کہ ہمیں ایک استاد صاحب انگریزی پڑھاتے ہیں اور وہ بد مذہب ہیں، تو کیا ہم ان کی استاد کی حیثیت سے تعظیم کریں یا نہ کریں؟ تو اولاً تو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ بد مذہب کو استاد بنانا کیسا، کہ اس کو تو استاد بنانا گویا اس کو تعظیم دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے۔ عمران ابن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا تھا۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ شخص استاذ بن کے شاگرد کو سمجھانے جا رہا تھا، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد بد مذہب ہے اور شاگرد، تو ایسے بد مذہب شخص کو تو استاد بنانا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ تعظیم اور وہ والی بات تو بہت بعد کی بات ہے۔ مجھے ایک بزرگ کا مشہور مقولہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو بد مذہب سے، اس کی صحبت سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے استاد محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بد مذہب کو استاد بنانا نہیں چاہیے، تو اب اسکول وغیرہ میں تو زیادہ تر بد مذہب وغیرہ پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اسکول میں اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہاں استاد بد مذہب ہے معاذ اللہ، تو ایسے اسکول میں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے اساتذہ کی پہلے تحقیق کریں کہ وہاں پڑھاتا کون ہے، اور ایسا ہی اسکول چنیں کہ جہاں پر بچے کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، کہ تعلیم اور تربیت یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ایمان جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایمان خراب ہو جائے تو ایسی تربیت اور ایسی تعلیم کس کام کی؟ یہ اصل میں تعلیم نہیں بلکہ تفسید ہے، فساد ہے۔ تو ایسے اسکول میں بچوں کو داخل ہی نہیں کرنا چاہیے جہاں اساتذہ بد مذہب ہوں۔ ایسے ذہن رکھنے والے اسکول میں ہی داخل کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اساتذہ کو اپوائنٹ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو ان سے۔ واللہ تعالی اعلم۔